اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ طالبات، آج ہم تفسیر میں سورۃ القدر کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ پہلے ہم سورۃ القدر کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں۔ انا انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر شب قدر میں، لیلۃ القدر میں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراکا اور تم کیا جانو، وما اور کیا، ادراکا تم جانو، ما لیلۃ القدری کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے۔ وما ادراکا اور تم کیا جانو، ما لیلۃ القدری کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدری لیلۃ القدر خیرٌ بہتر ہے، من الفی شہر ہزار مہینوں سے۔ لیلۃ القدری لیلۃ القدر شب قدر خیرٌ بہتر ہے، من الفی شہر ہزار مہینوں سے۔ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر حکم لے کر۔ تنزل اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، والروح اور روح، روح سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ والروح اور روح، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر حکم لے کر، ہر کام کے لیے۔ فرشتے اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر اترتے ہیں۔ سلام سلامتی ہے، ہیا یہ رات، حتی یہاں تک کہ مطلع طلوع ہو جائے، فجری فجر۔ سلام سراسر سلامتی ہے، ہیا یہ رات، حتی مطلع الفجر طلوع فجر تک۔ سراسر سلامتی ہے یہ رات، طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات بہت ہی قدر و منزلت والی ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں قرآن حکیم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں۔ اس رات میں صبح طلوع ہونے تک خیر و برکت نازل ہوتی رہتی ہے، اور یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ شب قدر ملنے کا سبب، یعنی اس سورت کے نزول اور لیلۃ القدر ملنے کی کیا وجہ تھی؟ امام مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی امت کے لوگوں کی عمروں پر توجہ فرمائی تو آپ کو اپنی امت کے لوگوں کی عمریں کم معلوم ہوئی۔ آپ نے یہ خیال فرمایا کہ جب گزشتہ لوگوں کے مقابلے میں ان کی عمریں کم ہے، یعنی آپ کی امت کی عمریں کم ہے، تو ان کی نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرمائی، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، تو ہزار مہینوں کی جو راتوں کی عبادت ہے اس سے یہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کا ذکر فرمایا، جس نے 1000 ماہ تک راہ خدا میں جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائے رکھے۔ تو صحابہ کو اس پر بڑا تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ایک رات شب قدر کی عبادت کو اس مجاہد کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دے دیا۔ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ، یعنی اس
کو لیلۃ القدر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ مقدس رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس مقدس اور بابرکت رات کا نام لیلۃ القدر رکھے جانے میں چند حکمتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قدر کے ایک معنی ہے مرتبے کے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رات کی عظمت اور بزرگی اور اعلیٰ مرتبہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ اس رات میں عبادت کا مرتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جو کوئی اس رات میں عبادت کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں بہت ہی قدر والا بن جاتا ہے، اس لیے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا گیا۔ اور ایک حکمت عملی یہ ہے کہ اس رات میں عظمت و بلند مرتبہ والی کتاب نازل ہوئی، اور کتاب وہی لے کر آنے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی بلند مرتبے والے، اور یہ عظیم الشان کتاب قرآن حکیم جس پر نازل ہوئی وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی عظمت اور بلند مرتبے والے، تو اسی لیے سورۃ القدر میں بھی لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے، یعنی 3 مرتبہ کہ بلند مرتبے والی کتاب کے لیے، جبرائیل علیہ السلام کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل ہونے کا ایک مطلب یہ کہ پورا قرآن لوح محفوظ میں اس رات میں اتارا گیا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر آتے، جو 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول سب سے پہلے شب قدر میں شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک کا نزول تھا وہ شب قدر میں شروع ہوا۔ شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرے کی طلاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ ان جو طاق رات ہیں، ان طاق راتوں میں سے ایک رات میں سے کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے، یعنی اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اس کو 1000 راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس رات میں فرشتے جو نازل ہوتے ہیں ان کے نزول کا مقصد 2 طرح ہو سکتا ہے، یعنی 2 طرح سے فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، 2 وجوہات، 2 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات میں فرشتوں کے اترنے کے 2 مقصد، ایک یہ کہ اس رات جو لوگ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مقصد کیا ہے؟ جو لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد آیت کریمہ میں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے جو سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، جو انسانوں کے ساتھ واقعات پیش آنے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ سب کے سب فرشتوں کے حوالے فرما دیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اپنے وقت پر ان کی تعمیل کرتے رہیں۔ جو کام جس وقت میں ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کام کو وہ کرتے رہیں۔ ہر کام اترنے کا یہی مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر وہ وقت کے مطابق، ضرورت کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ لے کر اترتے رہتے ہیں۔ آپ نے بیٹا لیلۃ القدر سورۃ القدر کا ترجمہ اور تشریح اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ السلام علیکم۔